ان کی دی ہوئی خیرات ہے جو آپ کی امانت ہے، میں آپ کے حوالے کرنے آ جاتا ہوں۔ اور باقی میرا عقیدہ ہے کہ یہاں ہوا بھی نہیں آ سکتی جب تک مرشد نہ چاہے۔ اپنے اپنے مرحومین اور بانیان کے بلندی درجات کے لیے رحم اللہ من قال الفاتحہ وسلم۔ نحمد ونصلي على رسول الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين الشرفاء، أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سادات اولاد فاطمہ زہرا اور عزاداران مظلوم کربلا، مرشد کی نگری میں ان کے اس حرم مطہر میں آپ اس فرش ادا پہ آئے، آپ سب کے آنے پہ وہ بی بی راضی ہو جس کی رضا کے بغیر کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ کچھ میراث، کچھ خیرات، حکمت و علم اور معرفت مومن کی میراث ہے، اور سید کی دی ہوئی خیرات ہے جو آپ کی امانت ہے۔ آیت میں نے جو پڑھی آپ کے ذہن میں آ گئی، جتنے بھی عقیدے ہیں دنیا میں، میں اپنی تقریر کو، اپنی گفتگو کو آپ کے ذہن عالی میں اور لوہے دل پہ نقش کرنے کے لیے پہلے میں تمہید بنا لوں کہ جتنے بھی عقیدے ہیں، مثلا ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، عیسائیت ہے، یہ سب کیا ہیں؟ عقیدے۔ مسلمان ایک عقیدہ ہے۔ یہ سارے عقیدے بنتے کیسے؟ ایک بندہ ہے، وہ ہندو ہے، تو وہ آخر ہندو عقیدے پہ کیوں ہے؟ عیسائی عقیدے پہ کیوں ہے؟ مسلمان عقیدے پہ کیوں ہے؟ مسلمانوں میں پھر اتنے فرق سے مسلمان کیوں ہے؟ عقیدہ بنتا ہے نظریے سے، عقیدہ بنتا ہے نظریے سے، نظریہ بنتا ہے نظر سے۔ دیکھو، اگر ہندو گائے کی پوجا کر رہا ہے، وہ گائے کو بھگوان کہہ رہا ہے، گائے کو دیوتا سمجھتا ہے، تو اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ اس کی نظر کی وجہ سے ہے، جو اسے گاؤں گائے میں وہ نظر آیا تو اس نے گائے کی پوجا شروع کر دی۔ تو
تو عقیدہ بنتا ہے نظریے سے، نظریہ بنتا ہے نظر سے، اور نظر بنتی ہے زاویے سے۔ جس کا جو زاویہ ہے نا اس کی وہی نظر ہے، جس کی جو نظر ہے نا اس کا وہی نظریہ ہے، اور جس کا جو نظریہ ہے وہی عقیدہ ہے۔ یاد رکھیے، مانتے سارے اپنی طرف سے اس کو ہی ہے۔ ہندو پوجا چاہے مورتی کی کر رہا ہو، پر مانتا کس کو ہے؟ اس کو۔ عیسائی چاہے عیسیٰ کو ابن اللہ کہتا ہو، لیکن مانتا کس کو ہے؟ اس کو۔ سارے مانتے ہیں اس کو۔ تو اس کا مطلب ہے قصور اس کا نہیں، قصور ان کی نظر کا ہے۔ تو نظر کا قصور کیسے؟ نظر کیوں ٹھیک نہیں؟ کیونکہ بندے کا زاویہ ہی ٹھیک نہیں۔ جس نے جس زاویے سے دیکھا اس نے اسی زاویے سے اس کو مانا۔ تو بس میرے دوستو، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ٹھیک نہ کرے، اپنا زاویہ ٹھیک کرے، اور زاویہ ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کی اماں ٹھیک ہونی چاہیے۔ یہ ہے بنیاد۔ اب آئیے جناب، ہم سب مسلمان ہیں، سارے ہی مسلمان ہیں، ہر کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، پر جس اللہ کو مانتا ہے اسی میں اختلاف ہے۔ کسی کا اللہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، کسی کے اللہ کی ٹانگیں جہنم میں جاتی ہیں۔ یہ اختلاف اللہ کی ذات پہ نہیں، وہ بے عیب ہے، اختلاف ہے بندے کی نظر کا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ نے بندے کا زاویہ نظر ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، تحقیق اللہ تمہارا ولی ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ اگر یہ آیت رہ جاتی تو میں بھی پنڈو پنڈ پھر کے کہتا کہ بس بھائی میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ ہائے ہائے شیعہ سے دوستوں، میں کہہ دیتا، میں بھی پنڈو پنڈ پھر کے، میں بھی بستر چوک کے ٹینڈ کروا کے پنڈو پنڈ پھر کے کہتا بس ہمارے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ آیت رکی نہیں، ولایت مکی نہیں۔ اِنَّا وَلِيَكُمُ اللہ ولی ہے، وَرَسُولُ اس کا رسول ولی ہے، اور وَالَّذِينَ، والذین، اس کو یاد رکھنا، والذین میں نے اور وہ لوگ، اور وہ لوگ، ایک کی بات نہیں کر رہا اللہ۔ اللہ کہتا ہے جیسا میں ولی ہوں ویسا میرا رسول ولی ہے۔ میرا پتری او میرے پتر کہہ رہے ہیں سمجھ کوئی نہیں آ رہی، میں ایتھے پڑھن نہیں آیا، میں تے سمجھان آیا، میں ایتھے سنان نہیں آیا، میں تے لکھان آیا۔ اے سر سنگیت ہے نا خاص ہے واسطے، شعرا واسطے، ذاکرہ واسطے ہوتا، میں سادہ بے سورا جب بندہ۔ توجہ جناب آپ لوگوں کی گھر سمجھ ہونی چاہیے، تیرے سمجھ نہ آئی تو میں تو سمجھا دے رہی۔ ہاں جی نا ایکو گھٹ توجہ ہے، وہ مولوی ہو انہیں رولا پانے، ہاں رولے واسطے ہوتا ہے، جدو گل سمجھائیں گا تو رولا پا دیں، تو میں رولا پان نہیں آیا، میں تو فقیر کی بارگاہ سے جو اسی نے خیرات دی تھی وہی پیش کروں۔ اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، اور وہ لوگ، اللہ زینہ میں نے لوگ، ایک ولایت کی بات نہیں کر رہا اللہ، ہائے ہائے، اور وہ لوگ ولی ہیں، والذین آمنوا، الذین جو ایمان لاتے ہیں، یقیمون الصلاۃ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ قائم، ابھی میں بتاؤں گا قائم کرنا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے۔ بندوں کو بڑا شوق ہے میں بڑی نمازیں پڑھی ہیں، نماز پڑھنی ہو ہے، نماز قائم کرنی۔ اب سنو، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکاتیں دیتے ہیں، حالانکہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اس آیت کو کہتے ہیں، اس آیت کو کہتے ہیں آیت ولایت۔ اللہ ولی ہے۔ میں نے ایک بات کی ہے کہ جب تک بندے کا زاویہ نظر ٹھیک نہ ہوگا، اس کا نہ نظریہ ٹھیک ہو سکتا ہے نہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہم نے ولایت، اللہ نے ولایت کے لیے زاویہ نظر کسی مولوی کو نہیں بنایا، اپنے کو بنایا کہ جیسا میں ولی ہوں،
جس شان کا میں ولی ہوں، جس طاقت کا میں ولی ہوں، جو اللہ نے اپنے آپ کو کبھی نہیں کہا میں نبی ہوں، ہائے ہائے، اللہ نے کبھی نہیں کہا میں امام ہوں، اس نے کہا میں ولی ہوں۔ جیسا میں ولی ہوں نا ویسا میرا نبی ولی ہے، جیسے میں اور میرا نبی ولی ہے نا ویسے بولو۔ ہائے ہائے ہائے، ارے یہ سلسلہ جو ہے نا یہ سلسلہ ولایت ہے، اور یہ ولایت دنیاوی نہیں، ولایت الہی ہے، ولایت الہی کا سلسلہ ہے۔ اب آئیے درمان اس آیت کو زاویہ نظر، اب سنو، اللہ لینا ہے تو زاویہ ان کو بنانا پڑے گا، اگر ان کو لینا ہے تو زاویہ اللہ کو بنانا پڑے گا۔ اب آئیے درمان، اللہ نے کبھی نہیں کہا میں نبی ہوں۔ اب ہمارے ساتھ یہ ایک تاریخ میں ظلم ہوا ہے کہ ہمارا سارا زور لگ گیا خلافت پہ اور امامت پہ، حالانکہ جن کو ہم مانتے ہیں نا یہ نہ خلیفہ ہے نہ امام ہے، یہ تو ولی ہے اور ویسے ولی ہے جیسے اللہ ولی ہے۔ ہائے ہائے، ہوا ہمارے ساتھ ظلم یہ کہ سارا زور ہمارے ذاکروں کا پچھلے دور میں سارا زور لگ گیا خلیفہ منوانے پہ، ان کی خلافت منوانے پہ، ان کی خلافت برحق منوانے پہ، حالانکہ یہ ولی تھے۔ ہم کوشش چاہیے تھی کہ ہم ان کی ولایت کو پیش کرتے، لیکن دنیا کے مقابلے کے لیے ہمیں خلافت پیش، اس کے بعد پھر خلافت کے بعد پھر مسئلہ آ گیا جھوٹے اماموں کا، تو ہمیں ان کی امامت ثابت کرنا پڑ گئی، اور بچوں کو یاد کرا دیے 12 امام۔ نہ امامت چھوٹا ہوتا ہے، امامت بہت چھوٹا ہوتا ہے، یہ تو امام ہم ثابت کرتے رہے، جھوٹے امام جو آگے تو سارا زور لگے، حالانکہ یہ امام نہیں، جب خلیفہ نہیں، یہ ہے ولی۔ کیسے ولی؟ جیسا وہ، جیسا اب کیوں کہتے ہیں تعلیم میں ترقی ہوتی ہے، آپ سب نے تسنیہ لکھی ہیں نا جناب، آپ بچن جی لکھتا ہوں جی لکھتا جو ایسے پتر نے ہونا کاپی پینسل بھی نہیں دینی، ٹیبلٹ آ گئے۔ مراد یہ ہے کہ تعلیم میں ترقی ہو گئی پر مولوی جمود کا شکار ہے، اس لیے فقراء نے جو محنت کی ہے نا وہ ولایت آل محمد کو پیش کرنے کے لیے کی ہے۔ امام مرشدوں نے کبھی نہیں کہا اولیاء نے کہ یہ امام ہے، انہوں نے کہا ولی۔ ہائے ہائے ہائے، انہوں نے کیا نعرہ لگایا؟ انہوں نے ہمیشہ ولایت کی تبلیغ کی ہے۔ اب کیونکہ لوگوں نے اسکولوں مدرسوں میں پڑھ کے تو ریٹائر ہو گئے ہیں تو 12 امام ہی سنے ہیں، تو اب کوئی فقیر کا ماننے والا ولایت کی بات کرتا ہے تو وہ ریٹائر بندہ کہتا ہے پہلے تو ہم نے ایسا نہیں سنا، وہ پہلے کسی نے پڑھا ہی نہیں، سارا زور تو لگ گیا خلافت پہ، سارا زور لگ گیا امامت پہ، حالانکہ یہ ولایت ہے، امامت چھوٹا ہوتا ہے۔ میں ثابت کرتا ہوں، اللہ نے کہا تم کلمات کہ ہم نے آزمایا ابراہیم کو کچھ کلمات کے ذریعے، جب وہ پاس ہو گیا تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اوہ ابراہیم جا تجھے میں نے لوگوں کا امام بنایا، جا ابراہیم میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ پتا چلا امامت کا تعلق لوگوں تک ہے، ولایت کا تعلق پوری کائنات میں ہے۔ زور سارا لگے امام ثابت کرنے میں، بچوں کو 12 امام یاد کروا دیے، ہمیں ولایتیں یاد کروانی چاہیے تھی، یہ ویسے ولی ہے جیسے وہ۔ اب سنیے جناب، ابراہیم کی امامت کہاں ملی؟ کہا آگ میں کود جا، کود گیا، پر امامت نہیں ملی۔ ہائے ہائے، جناب ابراہیم کتنے پیارے نبی ہیں، اللہ سے بڑا پیار۔ ایک بندے کو دیکھا وہ اللہ کی حمد کر رہا ہے، بڑی حمد، ابراہیم کو بڑی پیاری لگی، سنتے رہے، جب اس کی حمد ختم ہو گئی نا تو ابراہیم نبی نے بڑھ کے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ کی حمد کرنے والے، ایک دفعہ پھر یہ جو آپ لوگ مقرر کہتے ہیں نا یہ ابراہیم کی سنت ہے، مقرر وہ
بندہ ذرا ذاکر تھا نا، وہ بڑا نخریلا تھا. اس نے کہا پھر تو کچھ دے. وہ ذاکر بڑا نخریلا نے کہا میں ہی پڑھ دیا پھر کچھ دے. وہ پوری اونٹوں کی قطار تھی، ان کے بعد یعنی کہ پورا ریوڑ تھا اونٹوں کا، بھیڑ بکریوں کا. کہا تو ایک دفعہ پھر پڑے نا تو یہ سارا ریوڑ تمہیں دے دوں گا. ایک دفعہ پھر سننے کے لیے سارا ریوڑ دے دیا. اس نے پڑھی، بڑا لطف لیا، پھر ختم ہو گئی. تو اس نے کہا پھر ہوئے ہوئے ابراہیم نے میں نے کہا پھر. انہوں نے کہا تیرے پاس دینے کو کچھ رہا نہیں اور شوق سننے کا مجھے. ابھی میرے ہاتھ موچنے آ کے نا گڈی لگ دیے. پھر ہائے ہائے ہائے، وہ بھی کوئی ہاتھ موچ ہے ذاکر تھا. انہوں نے کہا پھر تیرے پاس کچھ نہیں. یہ ذاکروں میں جو بیماریاں آتی ہیں نا اس وجہ سے آتی ہیں کہ بانی کو کیا کھانا پڑتا ہی نہیں. اب سنو، ابراہیم دینے کو تو کچھ رہا ہی نہیں، اگر پھر سننا تھا کچھ بھیڑ بکری رکھ لینی تھی. کہا تو بس اس کا ذکر و قصیدہ نہ اس کی حمد سنا. میں سارے ریوڑ کو تیری سمجھ کے نوکری نہ کروں تو میں ابراہیم ہی نہیں. ہوئے 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 ہوئے، تو ایک دفعہ پھر اس کی سنا قصیدہ اس کا. میں اسی ریوڑ کی نوکری کروں گا تیرا سمجھ کے. فوراً وہ سسلی حالت میں آقا ابراہیم جا، تیرے جیسا عاشق ہی کوئی نہیں، میں کوئی بندہ نہیں، میں فرشتہ ہوں. تو یہ بات اتنا عشق تھا، پر اتنا عشق دے کے بھی کر کے بھی امامت نہیں ملی. اب اس کے بعد کہا بیوی کو ادھر صحرا میں چھوڑ کے چھوڑ آیا، پر امامت نہیں ملی. پھر خواب میں دیکھا تو بیٹے کو کہا بے ذکر کر رہا ہوں. کہا بابا آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. ہائے ہائے، مجھے صابر نہیں صابروں میں سے. ہائے ہائے، یہ بھی ایک قصیدہ کے موقع ملا نا عید کے دن ہوئے تو میں سناؤں گا کہ کوئی صابر ہے ابراہیم کے بیٹے کی نظر میں جن میں وہ کہتے ہیں آپ مجھے ان میں سے. جیسے شیطان نے کہا، اللہ نے کہا تو علیین میں سے ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی علیین ہے. ابراہیم کے بیٹے کے کہنا کہ صابروں میں سے بھائی ادھر کوئی صابرین ہے. تو کہا ٹھیک ہے. بیٹے گلے پہ رکھی چھری، جیسے رکھی چھری اور اپنی ساتھ چلائی تو قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، جا میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. سنو، آگ میں کودنے سے امامت نہیں ملی، ریوڑ دینے سے امامت نہیں ملی، بچوں کو چھوڑنے سے امامت بھی کم ملی. جب بیٹا قربانی کے لیے رکھا، اور دنیا والوں امامت کوئی سستا سودا نہیں، یہ بیٹے دینے سے ملتی ہے، بیٹیاں دینے سے نہیں. یہ ولی امام نہیں، یہ ولی خلیفہ نہیں. خلافت کیا ہے؟ اب سنو، انی جاعلک للناس، امام ابراہیم کو کہا. اور وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یاد کرو جب تمہارے اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں. سنو، خلافت اور ہے، ولایت اور ہے. بڑا فرق ہے خلافت میں اور ولایت میں. خلافت میں اور ولایت میں فرق ہے. خلافت عطا ہوتی ہے، ولایت جدا ہوتی ہے. ہائے ہائے، خلافت غیر کو دی جاتی ہے، ولایت نور من نور اللہ کو دی جاتی ہے. ولایت کو سمجھنا، یہ اسی سلسلہ ولایت ہے. والذین، اور وہ لوگ خلیفہ بنایا تو فرشتوں نے کہا نہ بنا، بڑا فساد ہوگا، یسفک الدماء، لڑائی ہوگی. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ جب ہم تیری اتنی عبادتیں کارجو رہے ہیں، ہم کوئی کٹ کر رہے ہیں؟ جو تو خلیفہ بنا رہا نہ بنا. فرمایا خاموش، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو جناب اس میں ایک راز ہے، اللہ جو جانتا فرشتے نہیں جانتے تھے. حالانکہ اللہ فرشتے اللہ کے قریب رہتے ہیں،
اللہ نے کہا میں بناؤں گا وَنَفَخْتَهُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس پتلے میں میری روح آ جائے. ہوئے 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 ہوئے، ولایت کو سمجھنا، ولایت کو، خلافت ہو رہا ہے، ولایت ہو رہا ہے. وَنَفَخْتَهُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس میں میری روح آ جائے. فَقُولُوا سَاجِدِينَ، تو تم سجدہ کرنا. سجدہ پتلے کو نہیں، میری روح کو کر رہا. اب سنو، روح آدم خلیفہ ہے لیکن آدم کو سجدہ نہیں ہوا، اس روح کو ہوا جو آدم میں آئی. اس میں بات کرتا ہوں. لو جناب، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتے جھکے الا ابلیس. ذہن میں ہے نا کہ زاویہ ٹھیک ہونا چاہیے، زاویہ ٹھیک ہے نا، تو بات بھی اب سننا. الا ابلیس، ابلیس نے کیا. اللہ نے کہا ابلیس، یا ابلیس ہو. آئے لعنتی کو اللہ کہہ رہا ہے یا ابلیس ہو. شیطان لعنتی ہے نا، پکا لعنتی ہے، کوئی شک نہیں لعنتی ہونے میں. لو جناب، اس لعنتی سے اللہ بات کر رہا ہے، تو کیا اللہ کی بات چیت کرنے سے وہ لعنتی اچھا ہو گیا؟ ہائے ہائے، میں کچھ کہہ گیا جناب، میں کچھ کہہ گیا جناب. مہربانی جناب، میں نے فقیری رنگ میں بات کرنی ہے نا جناب، جو فقیر کے چاروخے سے وہ سمجھ جائیں گے. کیا کہنے جناب آپ لوگوں کے؟ سلامت رہو جناب، کیا کہنے جا رہا آپ کے؟ مالا تیاں پتوں سے بس چکا رہے کو. یا ابلیس، شیطان کو اللہ نے بلایا اور بات چیت کی. پورے ٹھیک ٹھاک مکالمے ہیں شیطان اور اللہ کے، تو وہ آپس میں بات چیت کرنے سے یار تو نہیں نہ بنے. کیا کہنے جناب، کیا کہنے جناب. میں کوئی ناول نہیں پڑھا، میں قرآن پڑھا، متفق علیہ باتیں کرنے کا عادی ہوں جناب میں. یا ابلیس ما منعک ان تسجد، اے شیطان تمہیں کس چیز نے منع کیا اس کو سجدہ کرنے سے؟ خلقت بیدیا، جسے میں نے اپنے ید اللہ سے بنایا تھا. لو پھر جناب اس شیطان کی سنو، قرآن پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں کیتا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر بھی ہوں اور اس سے بڑھا بھی ہوں. اس سے بہتر، اس سے عمر میں بڑا ہوں. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر. خلقتنی من النار، تم نے مجھے بنایا آگ سے. وخلقتہ من الطین، اس کو بنایا تو نے مٹی سے. میں اتنا بڑھا، یہ میرے سامنے بن کے خلیفہ بن گیا، یہ تو ابھی بچہ ہے. شیطان نے کیا بنا بنایا؟ میں آگ کا بناؤں، یہ مٹی کا بناؤں. اللہ نے غلط نہیں کہا تھا، اللہ نے کہا مٹی کا ہی بناؤں گا. میں خلقتم بشر بنا رہا ہوں، مٹی سے بنا رہا ہوں. اللہ نے کہہ کے بنایا، بتایا کہ میں مٹی کے بناؤں گا، میں مٹی سے بناؤں گا. اور اس کے بعد اللہ نے چھپا کے نہیں بنایا، سارے عام چوک میں رکھا ہے. سارے فرشتے بیما شیطان تسبیحاں پڑھتے ہوئے وہاں آگے کٹھے ہو کے دیکھتے تھے کہ کوئی ید اللہ ہے جو آدم کی مٹی گوند رہا ہے، کوئی ید اللہ ہے جو آدم کا پتلا بنا رہا ہے، کوئی ہے جو تراش رہا ہے، خراش رہا ہے، سوار رہا ہے. ساروں کو پتا تھا کہ ید اللہ مٹی سے ہی بنا رہا ہے. فرشتوں کو بھی پتا تھا کہ یہ مٹی کا بنا ہے، شیطان کو بھی پتا کہ مٹی کا بنا ہے، پر فرشتے نہیں بولے. حالانکہ وہ نوری تھے، ناری نہیں تھے، نوری تھے. وہ نوری ہو کے بھی مٹی کو جھکے کیونکہ ان کا زاویہ نظر مٹی نہیں نسبت تھی. شیطان نہیں جھکا کیونکہ اس کا زاویہ نظر نسبت نہیں،
مٹیریل تھی. تو آج بھی کچھ شیطان مزاج لوگ تمہیں بڑا کہتے ہیں کہ علم ہے، کپڑے کا بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے، پنجہ سٹیل کا، یہ کیا کرے گا؟ اوئے ہوئے بھائی وہ غلط نہیں کہہ رہا مولوی، یہ کپڑے کا ہی ہوتا ہے، پنجہ سٹیل کا ہی ہوتا ہے، وہ بانس لکڑی کا ہی ہوتا ہے، وہ پنجے کا پھریرا، قلم کا پھریرا کپڑے کا ہی ہوتا ہے. بات وہ مٹیریل کی ٹھیک کر رہے کہ ہے دیکھنے میں کپڑا. اگر کوئی ایسا مولوی بکواس کرے نا کہ یہ کپڑا ہی تو ہے، لوہے کا ہے، تو لڑنا نہیں ہے اس سے، نہیں لڑنا اس سے. بات خود اندازہ کرنا کہ اس کی نظر شیطان کی طرح اس کے مٹیریل پہ ہے، تمہاری نظر فرشتوں کی اس کی نسبت پہ ہے. زاویہ ٹھیک ہو، شیطان نہیں چکا کیونکہ اس کا زاویہ نظر مٹیریل تھا. فرشتے جھک گئے، ان کا زاویہ نسبت ہے. تو بس آج جو بھی مخالف ہے اس کا زاویہ نظر شیطان ہے. کیوں نہیں کیا سکتا؟ ابا واستکبر الا ابلیس، سارے جھکے الا ابلیس، ایک ابلیس رہ گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا، وہ پرانا کافر تھا، وہ پہلے سے کافر تھا. اس لیے اللہ نے کہا تھا میں نے بنانا ہے، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان کیا تاکہ یہ چھپا ہوا کافر یہ فرشتوں کے درمیان پھرنے والا یہ حاجی کافر سامنے آ جائے. تو بس میرے دوستو ایک سوال ہے کہ پرانا کافر تھا، پہلے سے کافر تھا، شیطان کافروں میں سے تھا، فرشتوں کے درمیان 1000 سالوں سے رہ رہا تھا. کسی فرشتے کو شک ہی نہیں ہوا کہ یہ اندر سے کافر ہے. دیکھو نا جی، ہم ہیں بندے بشر، ہماری بڑی مجبوریاں ہیں، ہماری ہیں بیویاں، بچے، خرچے، مجبوریاں، شریکے، برادریاں، تھوڑی ٹینشنیں ہیں. قسم خدا آج کل کا جو بندے ہیں یہ تو جہاد اکبر کر رہے ہیں کہ مزدوریاں بھی کر رہے ہیں. فرشتوں کی نہ بیوی، نہ بچے، نہ خرچے، نہ ٹینشن، نہ شریکہ، نہ سورے. ان ویلوں کو پتہ ہی نہیں چلا ہائے ہائے کہ ساری ٹینشن ایک کافر اندر سے. بڑے مولویوں سے پوچھا کہ جناب ایڈے فرشتے، نوری فرشتے، اللہ کے قریب رہنے والے فرشتے، 1000 سالوں والی پرانی آدم کے بعد فساد ہونا ان کو پتہ ہے. آج مولویوں لڑنا ہے، فرشتوں کو پتہ ہے، ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ ہمارے زمان کافر پھر رہا ہے. تو کسی مولوی نے جواب تامک تو امامو ہیں جو اللہ دی مرضی، جو اللہ چاہے وہ. تو کسی فقیر سید سے پوچھا مرشد، این 1000 سالوں سے شیطان فرشتوں کے درمیان رہ رہا تھا، یہ فرشتوں کو شک کیوں نہیں ہوا کہ یہ اندر سے کافر ہے؟ تو فقیر نے بے نیازی میں مستواری میں کہا کیسے پتا چلتا؟ نامراد عبادت ہی بڑی کرتا تھا. وہ نامراد عبادت ہی پتا چلا، عبادت پردہ ہی ایسا ہے جس میں بڑے بڑوں کا کفر چھپ جاتا ہے. تو جناب عبادت کے پردے میں چھپے کافر کو نکالنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کے درمیان آدم کی خلافت کا اعلان کیا تاکہ ان فرشتوں کے درمیان چھپا کافر نکل آئے، سامنے آ جائے. تو بس اسی طرح جب میرا نبی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر کے واپس آ رہا تھا، بڑے مسلمان اور تازہ تازہ حاجی تھے، نبی بڑے خوش تھے، آواز حبیب جس طرح فرشتوں کے درمیان میں نے چھپا کافر نکالنے کے لیے آدم کی خلافت کا اعلان کیا تھا، تو ان حاجیوں کے اندر چھپے کافر نکالنے کے لیے میرے علی کی ولایت کا اعلان. آپ سنو، اقرار
ولایت ضروری کیوں ہے؟ اب سنو، اعلان ولایت ضروری کیوں ہے؟ اب ولایت کی گواہی ہر جگہ ضروری کیوں ہے؟ تاکہ عبادت کے گندے پردے میں چھپے کافر باہر نکل آئے، اس لیے علی ولی اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ میں جو پڑھنا ہے نہ پڑھنا ہے اور نہ بلائے مولوی ذاکر بن کے نہیں ہوتا میں سارا اسلام آباد پہ اس کام پھر تو فقیر دے منن والے پھر تو سجدہ کرنا تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ جناب ولایت نعرہ نہیں ہے، ولایت ایک نظام کا نام ہے۔ سنو ولایت کیا ہے؟ ولایت کے سامنے ہر چیز گواہی دیتی ہے۔ جاؤ علوم الشرائع پڑھو، اگر کوئی پھل میٹھا ہے تو اس لیے کہ اس نے ان کی ولایت کی گواہی دی ہے، کوئی کروا ہے تو اس لیے کہ اس نے کی ولایت کا انکار کیا، اس لیے اللہ نے تھو تھو کروائی ہے۔ جیسا اللہ ولی ویسے یہ ولی۔ اس آیت کا شان نزول سن لو، شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث کتابیں پڑھ لو کہ میرے علی مسجد نبی میں مسجد نماز قائم کیے ہوئے تھے۔ اب یہ آگئی بات کہ پڑھنا اور قائم کرنے میں فرق کیا ہے۔ علی مولا نماز قائم کیے ہوئے تھے اور مسجد میں اور ہی بڑا راشتہ نمازیوں کا وہ پڑھ رہے تھے۔ وہ سارے علی کیا کر رہے تھے؟ نبی بار نہیں تھے۔ ایک فقیر گزرا، اس نے ویکھا جناب بڑی ورزش ہو رہی ہے، اور نے کہا اللہ کے نمازی، اللہ تمہاری نمازیں قبول کرے، میری کوئی مدد کرو۔ نماز پڑھنے والوں نے سنا، پر سن کے کسی نے کچھ نہیں، علی مولا نے نہیں سنا۔ آدھرا تحمل سے میں کوئی بات کرنے لگا ہوں، کیونکہ فقیر دی گل سے رمضاں بڑیاں ہوندیاں نے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ پہلے وہ مانگتا رہا، لوگ سنتے رہے، کسی نے نہیں دی۔ علی مولا نماز قائم کیے ہوئے تھے، علی مولا نے اس کی نہیں سنی، نہیں سنی جناب۔ دلیل ہے میرے پاس، علی مولا نے کیوں نہیں سنی؟ علی نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ سنو پھر۔ ایک جنگ میں لگ گیا تھا مولا علی کے پاؤں میں تیر، یاد ہے؟ صحابہ نکالتے تھے، نہیں نکلا۔ نبی کو بتایا، نبی اللہ علی کے پاؤں میں تیر لگا، نکل کیا کریں؟ نبی نے کہا انتظار کرو، کسی ڈاکٹر کا نہیں، حکیم کا نہیں، طبیب کا نہیں، جراح کا نہیں۔ پھر بولا کس کا؟ کہا نماز کا۔ جب نماز کا اول وقت ہوا تو روح نماز بن کے، وجود نماز بن کے، شرط نماز بن کے، قبول نماز بن کے، میرا علی نماز بن کے نماز میں کھڑا ہوا۔ جیسے نماز میں کھڑے ہو گئے نا، نماز قائم کر لی نا، تو نبی نے اشارہ کیا جاؤ نکالو۔ تو پلوان صحابہ گئے، انہوں نے تیر نکالا، تیر نکل آیا، علی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تیر ہاتھوں میں لے کے صحابہ رحموں کے نبی اللہ پہلے نکلتا نہیں تھا، اب نکالا۔ نماز میں جب علی کو نکالا، نکلا، علی کو پتہ نہیں چلا۔ علی کو کیوں نہیں پتہ؟ فرمایا علی تم جیسا نمازی نہیں، جب علی نماز میں ہو نا تو پھر وہ یہاں نہیں ہوتا، جب علی نماز میں ہو تو پھر یہاں نہیں ہوتا، وہاں ہوتا ہے۔ وہ بندہ مانگتا رہا نمازیوں سے، علی نماز قائم کیے ہوئے تھے، علی یہاں نہیں تھے، علی کہاں تھے؟ ولایت کی منصب سے وہاں تھے، اس لیے علی نے نہیں سنی اس کی اور نہیں دیا کچھ اس کو۔ پھر دوسرا سوال جو پریشان کر رہے، پھر سنیا کی دوسی تو دیتی کی میں انگوٹھی۔ اب سنو، جب تک وہ مانگتا رہا نمازیوں سے، بندوں سے، تب تک علی نے نہیں سنی، نہ دی انگوٹھی۔ جب وہ مایوس ہو گیا تو وہی کھڑے اس نے آسمان کا منہ کر گیا، اللہ تیرے نبی کے صحابہ نمازیوں میں میں مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، مجھے کچھ کسی نے کچھ نہیں دیا۔ جب تک مانگتا رہا بندوں سے، تب تک نہ علی نے سنا نہ علی نے دیا۔ جب مانگا اس نے اس سے، تو ولی ہونے کے ناطے علی نے سنا بھی، علی نے دیا بھی۔
آگے بڑھائیں ولایت مکی نہیں جے جس دن ولایت کا دروازہ بند ہو گیا قیامت آ جائے گی. یاد رکھنا جس دن سلسلہ ولایت رک گیا اللہ جناب تھک گئے تسی تے ہاں لگیاں شاماں تو میں مکان لگا رہے گل لوگوں کو شروع سے عادت ہے سرکار ان کے فضائل لوٹنے کی, ان کے القاب لوٹنے کی, ان کے مناصب لوٹنے کی. امام یہ تھے لوگ بنے, خلیفۃ اللہ یہ تھے لوگ بنے, آیت اللہ یہ تھے لوگ بن گئے. لوگوں کو شروع سے شوق ہے, یہ آج کا نہیں, حجت الاسلام یہ ہیں, لوگوں کو شوق ہے. لو یہ آیت ولایت متفق کرے گا مولا علی کی شان میں نازل ہوئی. لو شادی کا عالم کہاں لگا تو انشاءاللہ لطف ہی آئے گا, تھکاوٹ لے جائے گی, انتظار کی. ایک بندے کو نا شوق ہوا, کیا ہوا, ایک ہوتا ہے شوق, شوق جنہوں کا کھنا ہوگا انہوں شوق ہی ہوتا ہے. کو ایک بندے نے شوق ہویا, شوق کہ میرے لیے بھی کوئی آیت شاید, اس کو شوق ہوا کہ میری شان میں بھی کوئی آیت. تو اس بندے نے نا شادی ایک 2 نمبر فقیر تیار کیا کہ میں پڑھوں گا مسیح نماز, جب میں جاؤں گا رکوع میں تو نے آ کے ویسے ہی آواز دینی ہے, تو میں نا رکوع میں تمہیں اشارہ کروں گا تو تم نے میری یہ والی مندری لاگنی ہے تو میرے لیے پھر کوئی آیت آ جائے گی. لو جناب 2 نمبر نمازی نے, میں اور کتنا کھولا یار, ہائے ہائے کیا کہنا جناب, ہاں 2 نمبر نمازی نے 2 نمبر فقیر تیار کیا. اور جناب چلا گیا مسجد سے, ادھر پڑھی نماز, گیا رکوع میں, اس نے سوال کیا, اس نے اشارہ کیا, اس نے مندری لا لی, پر کوئی آیت نہیں. پریشان ہوا. اس نے دوسرے دن پھر کہا اچھا پھر کال پھر سے, اگلے دن پھر وہی نمازی وہی فقیر تو وہی انگوٹھی, ہائے ہائے پھر انگوٹھی. دوسرے دن بھی اتری پر آیت, تیسرے دن پھر, چوتھے دن پھر ایک انگوٹھی پہنچو کے پھرتی رہی, یہاں تک کہ اس 2 نمبر نمازی نے 40 دن کا چلہ لگایا. ہائے ہائے اس نے 40 دن کا چلہ لگایا نا, تو اللہ پاک کا قرآن میں فیصلہ ہے خیر یرا و شر یرا, میں نہ کسی کا خیر چھوڑوں گا نہ کسی کا شر بخشوں گا. تو لو جناب اس نے 40 دن 2 نمبر نمازی نے 2 نمبر فقیر کے ساتھ مل کے حالت رکوع میں 40 دن زکاتوں کا جو چلہ کھیلا نا, تو اللہ نے اس کا اجر دیا اور اس کی شان میں آیت نازل کی. پتہ کون سی, وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ, لعنت ہو ایسے نمازیوں پر. بس میرے دوستو, میرے رونے اور سیدوں فقیروں کے جنگلوں پہ بیٹھ کے رونے کی وجہ یہی ہے کہ جس کا جو دا لگا اس نے لوٹا ہے. کسی نے القاب, کسی نے فضائل, کسی نے مناصب, کسی نے اسباب, کسی نے جان, کسی نے اوزار, کسی نے زرا, کسی نے انگلی. یہاں تک کہ ان کی قبروں کو لوٹا گیا. کیا کیا, قبروں کو. دنیا والوں, انتظامیہ والوں, میں ساری انتظامیہ کا مشکور ان سیدوں کی طرف سے کہ تم لوگ آئے ہو, ڈیوٹی کی ہے, حالانکہ ہمیں ضرورت نہیں, ہم کے فساد نہیں کرتے, یہ دنیا کا پورا من احتجاج ہے, ہم روڈیں بلاک کر کے سڑکیں نہیں توڑتے, ہم تو کہتے ہیں احتجاج ہمیں ماتم کرتے ہوئے گزرنے تو. بازار بند نہ کرو, روڈ بند نہ کرو, روڈ چلتا رہے, بازار کھلے رہے. میں اپنی ماں بہنوں کے ساتھ, مرشدزادیوں کے ساتھ اس رش میں گزروں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس طرح گزری تھی علی کی بیٹی.
احتجاج ہے. انتظامیہ بیٹھی سنے رہا میرے دوست. 1 مئی یوم مزدور ہے. یوم مزدور ہے. یہ کہاں واقع ہوا تھا؟ شکاگو میں. امریکہ کا ملک ہے. اس شہر میں ایک فیکٹری والے نے مزدوروں کو تنخواہ نہیں دی. اس نے مزدور مار دیے. آج تک ساری دنیا کے مسلمان اور ساری دنیا کے انسان ان عیسائیوں کی یاد میں یوم مزدور مناتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. دنیا والوں, عیسائیوں کے لیے احتجاج جائز ہے. نبی کا نواسہ مسلمانوں نے قتل کیا ہے. کلمہ پڑھنے والوں, کربلا پہ عیسائی ہوتے مارنے والے میں نہ روتا, یہودی ہوتے میں نہ روتا. یہ سیدزادے بچوں کا سارا سال پیٹ کاٹتے ہیں, پیسے بچاتے ہیں کہ پرچہ ادا کرنی ہے. ایسے لوگ بھی دیکھے جو بچوں کی شادیاں روک دیتے کہ نہیں پہلے مریض ہوگی. ایسے کرتے ہیں. کیوں؟ اور کربلا میں جمعے کا دن تھا. مارنے والے مسلمان تھے جو خنجروں کو تیز کر کے جلدی مارو, جمعے کی نماز کو دیر ہو رہی ہے. کربلا واقعہ نہیں ہے, کربلا سانیہ ہے. کربلا میں دو شہدادوں کی جنگ نہیں. اگر جنگ ہوتی تو میں اس طرح نہ روتا. سارا سال میں اپنے بچوں کو چھریاں نہ دیتا کہ زور سے مارا. کربلا میں جنگ نہیں, ظلم ہوا. سننا چاہو گے ظلم؟ ایک بچہ حسین کی گود میں تیر سے مارا گیا. اور ایک عمل ہے کربلا میں عاشور کے دن زیادہ شروع میں ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ آگے بڑھنا پڑتا ہے. 3 مرتبہ. یہ کب کیا تھا؟ اسی کو سوچو تو مصاحب ہمارے سامنے ہے, بڑے نظر نہیں آتے. سرکار اصغر کا لاشا لے کے پہلے حسین بڑے خیمے کی دروازے کھولا. پھر کہا اگر خیمے لاش گئی تو بہن مر جائے گی. گنجے شودا میں رکھوں تو رباب کا یہ 6 ماہ کا پھول اونٹوں کی ٹاپوں سے پھسل جائے گا. اب نہ حسین مقتل میں رکھتے ہیں نہ خیمے رکھتے ہیں. حسین نے وہ کیا جس پہ شریعت بھی کہتی تھی باپ نہ کرے. مسلمانوں نے حسین سے بچے کی قبر نکلوائی. حسین مولانا 6 ماہ کا بچہ قبر میں دفن کر کے, اور تلوار ذوالفقار روتی رہی کہ مولا میں تیرے دشمن مارنے آئی تھی, تیرے بچوں کے قبریں بنانے نہیں آئی. رضان بے قضائی تسلیم لعمرہ, مٹی برابر کر. یہ کربلا میں حسین نے وہ قبر بنائی ایک ہی اور برابر کر دی. کیوں؟ کہ وہ قبر نکالنا آسان تھی؟ نہیں. میرا حسین صابر ہے, سب کے نکال سکتا تھا, لیکن اس کی اس لیے نکالی کہ یہ 6 ماہ کا ہے. یہ کسی گھوڑے کی ٹانپ برداشت نہیں کر سکے گا. یہ اٹھو گا اسے دفنا دیں. اب دنیا والا روتا کیوں کہ ان لائنوں نے سار پورے کرنے کے لیے نیزے مار مار کے وہ قبر میں سے لاش نکالی. 6 ماہ کے بچے کا لاشا نکلا, ایک لائن کو ملا, اس نے نیزے سے اتارا اور اتار کے اس طرح پکڑا کہ سر بچے کا اوپر تھا, دھڑ بچے کا نیچے تھا. ساتھی کہنے مبارک ہو تجھے اس کی لاش مل گئی ہے, اب جلدی سے سرکار تجھے انعام دلائے. پتہ ہو بغیرت کیا کہتے؟ وہ کہتے میں اس بچے کا سر اس وقت تک نہیں کاٹوں گا جب تک مجھے اس کی ماں نظر نہ آ جائے. بچے کا لاشا لے کے قیدی بیبیوں کے سامنے چلنے لگا. بی بی رباب کی نظر پڑی تو بی بی نے کہا ہائے میرا اصغر. تو ذاکر پردے جیسے بی بی نے کہا ہائے میرا اصغر, اصغر کا گلا تیر سے تو پہلے ہی کٹا ہوا تھا. اس ظالم نے ماں کے سامنے صرف اپنے ہاتھوں کو مروڑا. سر پاس رکھا, دڑ بیویوں میں پھینکا. میری پاک بی بی رباب ہاتھ بندھے رہ گئے, بچے کا لاشا اٹھا نہ سکے. سر کو نوکے نیزہ پہ ٹھونسا گیا اور دڑ کو کیا کیا؟ بچے کے دڑ کو اٹھا کے لاشوں کے درمیان رکھ کے پھر گھوڑے دوڑائے گے. اب جو سروار کربلا کے مالک ان کا جانا قبول کرے, بار بار ان کی پیشانی علی اکبر کی چوکٹ پہ لگے. جو نہیں گئے میری دعا ہے کہ بی بی سکینہ اکبر کی جاگیر کا ویزا ان کو جاری کرے, اصغر کی قبر کی زیارت کے جائے. صاحب جزوار کے ان سے پوچھو, جو نہیں گئے جا کے پوچھو یہ 6 ماہ کا بچہ کہاں دفن ہے؟ شہزاد علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ یہ مصائب تمہارے سامنے تمہیں نظر نہیں آتا.
علی اصغر کی قبر کا ہے، جو گئے ان سے پوچھو، یہ خود بتاتے ہیں، جو لوگ نہیں گئے وہ جا کے دیکھ لینا انشاءاللہ کہ ایک ہی قبر ہے، اس قبر میں امام حسین کے پینتی طرف میرا علی اکبر مولا ہے، اصغر کا ہے، تو سارے ظاہری کو یہی بتایا جاتا ہے کہ حسین کے سینے میں ہوئے ہوئے علی اصغر کا ہے، حسین کے سینے میں دفن ہے۔ یہ رباب کا 6 ماہ کا بچہ حسین کے سینے میں دفن کیسے ہو گیا؟ 12 محرم کو جب بنو اسد کے قبیلے کے لوگوں نے لاشیں اکٹھی کی، امام زمانہ جناب سجاد علم امامت سے آئے تو لوگوں نے کہا مولا وہ ہے آپ کے غریب بابا کا لاشا، مولا پر ایک مشکل ہے کہ ہم نے دیکھا